أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. ایک مرید کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے مرشد سے ٹوٹ کر محبت کرے اور اس کے دل میں اپنے مرشد کی عقیدت تمام اولیاء زمانہ سے زیادہ ہو۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری نے اس موضوع پر 26 رمضان المبارک 1431 ہجری بمطابق 5 سپتمبر 2010 کو جشن ولادت امیر اہل سنت کے موقع پر محبت مرشد میں ٹوٹ کر سنت و برا بیان مرید کو کیسا ہونا چاہیے فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان کو اول تا آخر سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی محبت مرشد میں اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے مرشد کے دیوانوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ القول البدیعی کے حوالے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں نقل ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 1431 سن ہجری کی آج 26ویں شب ہے اور بے شمار عاشقان رسول کی دل کی دھڑکن امیر اہل سنت کی جشن ولادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کا سایہ دراز فرمائے اور ہمیں ان کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ مرشد کامل تو مل گیا، اب بننا ہے مرید کامل، بننا ہے نا۔ جہاں کئی اعمال اور افعال میں کمی واقع ہوتی ہے، ہو رہی ہے، وہیں اس شعبے میں بھی جس کو طریقت کہتے ہیں، راہ سلوک کہتے ہیں، مریدی کہتے ہیں،
اس میں بھی بہت سی کمی واقع ہو رہی ہیں. لہذا آج کچھ اس طرح کا عرض کروں گا کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے. اس میں ابتداً ایک حکایت بیان کرتا ہوں، اسے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی نقل کیا گیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں 3 درویش محبوب الہی حضرت نظام الحق رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا مانگا. خادم کو کھانا لانے کا حکم فرمایا گیا. خادم نے جو کچھ اس وقت موجود تھا ان کے سامنے لا کر رکھا. ان میں سے ایک نے وہ کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور کہا اچھا کھانا لاؤ. حضرت نے اس ناشائستہ حرکت کا کچھ خیال نہ فرمایا بلکہ خادم کو اس سے اچھا کھانا لانے کا حکم فرما دیا. خادم پہلے سے اچھا کھانا لے آیا. انہوں نے دوبارہ پھینک دیا اور کہا کہ اس سے اچھا مانگا. حضرت نے اور اچھے کھانے کا حکم دیا. غرض انہوں نے اس بار بھی پھینک دیا اور اس سے بھی اچھا مانگا. اس پر حضرت نے اس درویش کو قریب بلایا اور کان میں ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اس مردار بیل سے تو اچھا تھا جو تم نے راستے میں کھایا. یہ سنتے ہی درویش کا رنگ تبدیل ہو گیا، کیونکہ راہ میں 3 دن فاقوں کے بعد ایک مرا ہوا بیل جس پر کیڑے پڑ گئے تھے، تینوں جان بچانے کے لیے اس کا گوشت کھا کر آئے تھے. درویش حضور کے قدموں میں گر پڑا. حضور نے اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور جو کچھ باطنی فیوزات عطا فرمانا تھے عطا فرما دیے. اس پر وہ درویش وجد میں جھومنے لگا اور کہنے لگا میرے مرشد کامل نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے. حاضرین جو یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، اسے نظام الحق رحمت اللہ نے جو نوازا یہ بھی دیکھ رہے تھے، تو اسے کہنے لگے بے وقوف، یہ جو کچھ تجھے ملا وہ حضرت کا عطا کیا ہوا ہے، یہاں تک تو بالکل خالی آیا تھا. وہ کلندر کیف و سرور کی مستی میں بولا بے وقوف تم ہو. اگر میرے پیر و مرشد نے مجھ پر نظر نہ کی ہوتی تو حضور مجھ پر نظر کرم کب فرماتے. یہ اسی نظر کا یاری میرے پیر کی توجہ کا صدقہ ہے. اس پر حضرت نظام الحق رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ سچ کہتا ہے. پھر فرمایا بھائیو مرید ہونا اس سے سیکھو. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ ایک کلندر پر جس طرح کا فیض حضرت نے فرمایا، لیکن اس نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ سب میرے پیر کی برکت ہے. یہ سب میرے، سب مل کر بولو نا، یہ سب میرے پیر کی برکت ہے. کیونکہ یہ بات طے ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جہاں سے جو بھی برکت ملتی ہے نا وہ پیر کے ذریعے ملتی ہے. اگر پیر کی نظر نہ ہونا تو یہ برکتیں نہیں ملا کرتی. یہ بعض اوقات انسان آگے بڑھتا ہے نا اس راہ میں، راہ سلوک میں، اسے علم بھی ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے، عقل بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، منصب بھی ملتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے، وجاہت بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے. لیکن جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ ملتے یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے ملا کہاں سے ہے. یہ ایک اتنا عجیب و غریب و عجیب وار ہے جس میں اچھا خاصا فرد مبتلا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں بہت ہی پیارا یہ مدنی پھول دیا ہے کہ وہ جو تمنا کرتے نا ہمیں یہ بھی نظر آئے، ہمیں یہ بھی منزل مل جائے، یہ بھی منزل مل جائے، یہ مل. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہی جو جہاں ہے نا وہی بہتر ہے. اس طرح پورا خلاصہ موجود ہے
کہ جس پر فتح باب نہ ہونا وہ صحیح ہے، جس پر فتح باب ہو جاتا ہے نا، کوئی چیز کھل جاتی ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، تو وہ اس طرح چلتا ہے کہ یہ کچھ میرا کمال شروع ہو چکا ہے، میری برکت شروع ہو چکی ہے، مطلب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اپنی طرف نسبت کرتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ تو ایک وقت کا نمازی نہیں تھا بلکہ مسجد میں نہیں آتا تھا، آج اسی مرد کلندر کی صحبت اور اس کے ساتھ اس کی طریقت رہے اور اس کے ہاتھ نے تجھے مسجد کا امام بنا دیا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کئی کسی علاقے کے اسلامی بھائی آئے تھے امیر سنت کے پاس، تو اس علاقے میں امیر سنت بہت برسوں پہلے گئے ہوں گے، بدنام ترین علاقہ، نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوں گے، تو ایک نوجوان امیر سنت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، اس نے امیر سنت سے پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا، چوٹ بہت زبردست چوٹ تھی، اس نے کہا کہ مسجد باہر سے دیکھی تھی، آج زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ مسجد اندر سے کیسی ہوتی ہے، پہلی مرتبہ۔ اب ایسا شخص جو مسجد زندگی میں پہلی بار اس نے اندر سے دیکھی ہو، اب ایسے کو اگر کچھ مل جائے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے؟ اس کو آواز مل جائے، سوز مل جائے، گداز مل جائے، عزت مل جائے، کیسے کہہ سکتا ہے میرا کمال ہے؟ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پہلا سبق ہے کہ جو کچھ مرید کو ملتا ہے پیر کا صدقہ ملتا ہے، پیر کے ذریعے ملتا ہے۔ سچا عاشق ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، یہ مدنی پھول یاد رکھیے، محبت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں شک ہے وہاں محبت نہیں، جہاں محبت ہے وہاں شک نہیں ہوا کرتا۔ شک کس چیز میں؟ میرے امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت سے محبت کی ہے، ارے کہیں شک کی گنجائش ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ ہم اس طرح مدنی مذاکرے میں حاضر تھے، مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر یقین، اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں اس پر یقین محکم کی گفتگو چل رہی تھی، امیر سنت کو مدنی پھول دے رہے تھے، اچانک بات مدنی مذاکرے میں جواب دے دیتے، میں یہاں بیٹھا ہوتا تھا، دین رات ہے، یوں ہاں دین رات ہے، اب میں بھی ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، دین رات ہے، بالکل جواب میں نے بھی نہیں دیا، سوال ہی مطلب بالکل وقت بھی رات کا ہی تھا، اور امیر نے تو دین رات، سڈنلی اچانک دین رات، پھر خود ہی فرمانے لگے کہ ابھی دین ہے کہ رات، مجھے اس میں تو شک ہو سکتا ہے مگر اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات غلط ہیں، اس میں شک نہیں کر سکتا، میں سچ ہوں، میرے اعلیٰ حضرت سچے ہیں، میں جس کے پیچھے ہوں وہ سچا ہے، اگر چلنا ہے نا تو جس طرح میرا پیر اپنے پیر کے پیچھے چلا ہے نا، تم بھی اپنے پیر کے پیچھے ایسے ہی چلتے چلے جاؤ، کہ اب آپا نے فرمایا اعلیٰ حضرت پہ میری آنکھیں بند ہیں، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کرنی کیسی ہیں، تو ہم آپا پر آنکھیں بند کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے لے کے چلے جائیں گے۔ تو محبت میں شک نہیں ہوا کرتا، یہ یاد رکھیے گا، اگر کہیں شک آ جائے نا تو بس سمجھ جائیے کہ میں نے ابھی محبت کی نہیں ہے، ابھی محبت کی منزل پہنچ۔ محبت تو یقین کا نام ہے، محبت تو سچائی کا نام ہے، محبت تو اعتماد کا نام ہے، یہ تو سب کے لیے مدنی پھول ہے، سب کے لیے مدنی پھول ہے، گھر میں رہنے والوں کے لیے مدنی پھول ہے، ہر ایک کے لیے مدنی پھول۔ اگر محبت ہے، آپ کو یہ سب دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے، پھر اس کی کبھی بھی کسی بات پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ وسوسہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ فرمائے۔ تو یہ سمجھیے کہ پہلا تھا کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب آئیے دوسرا مدنی پھول، مرید کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرید ہونا اسے کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال لوں۔ اس مرید نے عرض کی یہ ہاتھ تو حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، یہ ہاتھ
मैं अपने पीर और मुर्शिद के हाथ में दे चुका हूं, अब दूसरे को ना दूंगा। भाई ये कहना था कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम गायब हुए, सैयदा याया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह जाहिर हुए और अपने कामिल मुरीद को दरिया से निकाल लिया। कामिल पीर मदद करता है, कामिल पीर मदद करता है। तुम कामिल मुरीद बन के दिखाओ, फिर देखो पीर की मदद कैसे आती है। लोग कामिल पीर की बात करते हैं, अरे कामिल पीर की बात मत करो, पहले ये देखो तुम कामिल मुरीद और मैं कामिल मुरीद बने या नहीं बने। यही बहस है। पीर कामिल, पीर तो कामिल मिल गया, अब हमें मुरीद कामिल बनना है। और जब एक हाथ में हाथ दे दिया ना, तो दे दिया कि अब मेरी निगाहों में जैसे मेरे अत्तार हैं, अब मेरी निगाहों में जजदा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जजदा नहीं कोई, जैसे मेरे अत्तार हैं, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे अत्तार हैं। मेरा पीर 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 मेरा पीर, ना मैं आलिम ना मैं हाफिज ना मैं नाजिम ना मैं कारी, मुर्शिद नाल होई यारी, हो गया यारो अत्तारी। ना मैं आलिम ना मैं हाफिज ना मैं नाजिम ना मैं कारी, मुर्शिद नाल होई यारी, हो गया यारो अत्तारी। शालारा वे कायम रिश्ता सगे अत्तार दा, मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। चोर डाकू आंदे ने, नमाजी बन जांदे ने, आशिक लंदन पेरिस दे हाजी बन जांदे ने, मिठा मुर्शिद वेखो तक दीराए सवा। मेरा पीर मेरा पीर पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, मेरे सोने मुर्शिद दा। देखो देखो सब्ज इमामाए कालियां जुल्फा ने, तेरा सोना चिट्टा कुर्ताए, तुम भी पहन लो। हाँ 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 मेरे सोने मुर्शिद दा, सब्ज इमामाए कालियां जुल्फा ने, सोना चिट्टा कुर्ताए, मेरे सोने मुर्शिद दा, सब्ज इमामाए कालियां जुल्फा ने, सोना चिट्टा कुर्ताए, मेहंदी लगी दाढ़ी देखो पाया लश्कार दा। मेरा पीर 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 मेरा पीर। हिम्मत वाला मेरा पीर तकवे वाला मेरा पीर इल्म वाला मेरा पीर शफकत वाला मेरा पीर प्यार वाला मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। सल्लू अलल हबीब। सब ये इस्लामी भाइयों को देखा है कि अमीर अहले सुन्नत के तबरुकात हासिल करने की तरगीब दिलाते हैं
اور اسلام بھائی ہڈیاں اور پلیٹ جھوٹا پانی لیتے اور پیتے ہیں، تو بعض اسلام بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے بھائی، 70-75 سال کا بوڑھا، یہی منہ والی ہڈی تھی نا، منہ والی ہڈی باپا نے پھینکی، اس نے چاٹی، نیچے تیخانے میں افطار کر رہا تھا، بیٹھا تھا تو فالج تھا، ہڈی چاٹ کے کھڑا ہوا تو فالج ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے صرف نہیں دیکھا، یہ پہلی بار بھی نہیں بیان کروں، میں نے کس سے دیکھا ہے؟ یہ سب یہ دیکھے، انہوں نے دیکھا، یہ سب تھے وہ فالج والے چچا آئے باقاعدہ منچ پر آ کے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ یہ تھا۔ تو اب یہ تھوڑی ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹائم بھائی نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ وہ سحری میں تھا تو باپا نے اپنے ہاتھ سے روٹی دی، وہ روٹی لے جا کر بچوں کی امی کو کھلائی، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، روٹی کھائی بیماری ختم ہو گئی۔ ایک مطلب تبرک یا برکت کی کوئی ایک بات ہو تو بیان کرے نا، یہی یہ جو آپ کہتے ہیں آپ پوچھ بھی اس سے رہے ہو جو یہ لے کر تو ماحول میں آیا ہے، آج سیدھی سی بات ہے۔ اور وہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، باپا میرا پر تھے، کوزا ہاتھ میں تھا، دم کیا، یہ اس کے لیے جو داڑھی رکھے، لے لیا، داڑھی رکھ لی۔ ارے مطلب آپ اس سے پوچھ رہے ہو جو خود اس تبرک کی برکت آنکھ سے دیکھی کیا ہے، اپنے اوپر گزری ہے، جس پر گزری ہے وہ بھی نہیں بولے گا تو پھر بولے گا کون یار؟ وہ بھی نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ میں تو بولے گا بھائی میں مرید ہوں اور برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ مرید ہی کیا جو پیر کے ڈنکے نہ بجائے یار۔ پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، پیارا پیر میرا، سونا پیر میرا، اچھا پیر میرا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، سوہنا سوہنا پیارا پیارا پیر میرا، بولو پیر میرا، میرا پیر میرا، میرا کتنے بنائے عالم و حافظ، اس سال کم و بیش مدرسۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے حافظ کم و بیش 5000 حفاظوں نے یا تو مصلی سنایا ہے یا پیچھے مصلی سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سوارا، پیر میرا، پیر میرا، یہ خالی ہم تھوڑی بول رہے ہیں، ادھر اسی فیضان مدینہ پر ہمارے خصوصی اسلامی بھائی گونگے بیر اسلام بھائی کے والد کھڑے ہوئے تھے، رو رو کر کہہ رہے تھے کہ آپ کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس جملے نہیں ہیں۔ میرا وہ بچہ جسے گلیوں کے اندر لڑکے ستاتے تھے، آج میرا وہ بچہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کر۔ ان کے کرم سے، ان کی عطا سے، ان کے کرم سے، ان کی عطا سے نیک بنے ہیں کتنے آوارہ، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، پیر۔ ارے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی اور کا مرید ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی اور کا مرید ہو۔ سب یہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں، دعوت اسلامی تو سب کی ہے نا۔ یہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کیا صرف اتاریوں کی ہے؟ نہیں، دعوت اسلامی تو شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی، حنفی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نوری بھی ہیں، کون ہے جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو پہلے ہی واقعہ بیان کر چکا ہوں، اس وقت امیر سنت کی برکتیں تو لے رہے ہو نا یار، مسجد میں تو بیٹھے ہو نا، چینل پر تو بیٹھے ہو نا، صالحین کا ذکر تو سن رہے ہو نا، تو چلو اپنے پیر کا تصور کر لو کہ یہ جو میں ذکر سن رہا ہوں یہ بھی میرے پیر کا فیض ہے۔
اور یہ سوچ کر پڑھو، پیر میرا، پیر میرا، بولو پیر میرا، کالی زلفیں سبز امام، کالی زلفیں سبز امام، کرتا سفید کتنا پیارا، پیر میرا، دیکھو پیر میرا، پیر میرا۔ مگر آج تو دیکھو نا، ہم تو اس کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ مجھے کسی اور پیر صاحب کے مرید نے بتایا تھا کہ میں بچپن سے مرید ہوں، ان کے پیر بھی ماشاءاللہ کامل پیر ہیں، اور میں کسی اور کا مرید ہوں، بچپن سے مرید ہوں۔ مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ پیر ہوتا کیا ہے۔ جب سے امیل سنت کا قرب ملا، مجھے میرے پیر کی پہچان نصیب ہو گئی، قسم سے مجھے واقعی سے بتایا کہ مجھے میرے پیر کی پہچان تو امیر علیہ سنت سے نصیب ہوئی۔ تو مطلب یہ صحبت ایسی ہے، کہاں کون سا شہر ہے، کون سا گاؤں، کیسے کس کس ملک میں جائیں، کہاں جو ڈنکن، افریقہ جاؤ تو امیر علیہ سنت، امریکہ جاؤ امیر علیہ سنت، ہند جاؤ تو امیر علیہ سنت، بنگلہ دیش جاؤ تو امیر علیہ سنت، ایشیا میں گھومو جہاں بھی گھومو ایک ہی جگہ ایک ہی پکار، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، ہر طرف امیر سنت یا امیر سنت ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل پر ایک تعداد ہو جو کہہ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہی سوچتے رہو گے یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہی سوچتے رہو کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اس شخص نے کیا کر دیا ہے، اس نے کیا کر دیا ہے۔ ارے ہمیں کیوں پوچھتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جس کا کھاتے ہیں نا اس کا گاتے ہیں۔ میں فیشن کا تھا شیدائی، یوں ہی پھرتا تھا ننگے سر میں، فیشن کا شیدائی، یوں ہی پھرتا تھا ننگے سر، یہ سر پر امامہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، یہ جو سر پر امامہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، نمازوں کی حفاظت کا، عبادت کا، تلاوت کا، نمازوں کی حفاظت کا، عبادت کا، تلاوت کا، ملا جو بھی یہ جذبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، ملا جو بھی یہ جذبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد۔ یہ احسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا کون درد مند مسلمان ہے جو اپنے اندر دین کا درد رکھتا ہو، سنتوں کی خدمت کا درد رکھتا ہو، اصلاح امت کا درد رکھتا ہو، اور اس دنیا میں تیزی سے پھیلنے والے گناہوں پر وہ افسوس کرتا ہو اور اس پر مطلب کہ گریہ کرتا ہو یا دکھ رکھتا ہو، ایسا کون سا شخص ہے جو یہ دیکھتا ہو اور امیل سنت کا احسان نہ مانتا ہو؟ کون ہے بتائیں نا؟ آخر اس اتنی ہزاروں میں کہوں تو ہزاروں کہ بے پردہ جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی، انہیں مدنی برقع پوش اسلامی بہن کس کی نظر نے بنایا ہے؟ کس کی نظر نے یار؟ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان جو روزانہ داڑیاں منڈاتے تھے، آج ان کو داڑھی والا کس نے بنایا ہے؟ بتانا یار۔ یہ ہزاروں نوجوان جو ننگے سر گھما کرتے تھے، ان کے سروں پر امامے کا تاج کس کی نظر نے رکھوایا ہے یار؟ بتاؤ نا یار۔ یہ پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی پہن کر تکبر و غرور کا پتلا بن کر گلی کوچوں میں اور دعوتوں میں گھومنے والے کو چادر اور امامہ اور کرتا پہنا کر شرم و حیا کا پیکر بنایا، یہ کس کی توجہ نے بنایا یار؟ میرے لیے سنت ہے۔ ارے اس کا بھی جشن ولادت نہ منائے تو پھر منائے کس کا؟ آپ بتاؤ یار۔ ہمیں جشن میلاد منانے کا ایسا جذبہ جس طرح منا رہے ہیں، ایسا جذبہ کس نے دیا ہے؟ امیر اہل سنت۔ ارے کس قدر جشن ولادت مناتے ہوئے بھی لوگ بعض افعال کرتے تھے جو غیر شرعی ہوتے تھے۔
نیازیں کی بے حرمتی اس انداز سے کرتے تھے جو اسراف اور ناجائز کے حکم میں جاتی تھی، اور بھی کئی چیزیں ہوتی تھی. ان کو روکا اور اس طرح بہت ہی عمدگی کے ساتھ توجہ دلائے امیر اہل سنت نے. ایسی مطلب کہ امیر سنت کی بات. ارے اب چھوڑو یار، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں ہے؟ ٹی وی ہے یا نہیں ہے نا؟ ارے کبھی تصور تھا کہ ٹی وی بھی دیکھیں گے تو نیکی ملے گی؟ کبھی تصور تھا؟ نہیں تھا. آج ٹی وی اس وقت آپ دیکھ رہے ہوگے اور میرے رب کی رحمت تو مجھے یقین ہے کہ نیکی مل رہی ہوگی. ٹی وی کو اس قابل کس نے بنایا؟ میرے امیر اہل سنت نے، ہمارے امیر اہل سنت نے کہ ٹی وی پر مدنی چینل لے آئے اور ٹی وی کو مطلب ایک ایسی میڈیا کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. میڈیا کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. ارے وہ کون سا شعبہ ہے جس پر نام لیں اور وہاں یونیورسٹی کالج میں چلے جائیں، وہاں انقلاب برپا ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے ذریعے. شعبوں میں جائیں، ایک ایک شعبے کا نام لیں. اب وکلا کے سوالات سنیے، ایکٹروں کے سوالات سنیے. یہ سب آ کر سوال کر رہے ہیں. ان کے سینوں کے اندر اسلام کی محبت کی جو چنگاری تھی وہ اور مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کس کی نظر کا فیضان ہے؟ امیر اہل سنت. آج علماء اہل سنت خواہ وہ ہند میں ہوں، ہالینڈ میں ہوں، یو کے لندن میں بیٹھے ہوں، ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہوں، یا دنیا کے کسی اور ملک کے اندر بیٹھے ہوں، ہر جگہ میرے پیر کے رتبے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے جو کچھ کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا کی. میرے میٹھے اسلام بھائیو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اس امت محبوب کی اصلاح کے لیے. یہ ایک پریکٹس ہے، برسوں سے پریکٹس چلی آ رہی ہے، صدیوں کی پریکٹس آ رہی ہے، صدیوں کا معمول ہے. یہ کوئی نیا معمول نہیں ہے، یہ صدیوں کا معمول ہے. اور اس 15ویں صدی میں اس عظیم اور روحانی شخصیت کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ عظیم 15ویں صدی کی شخصیت ہے، عظیم روحانی شخصیت ہے. اور یہ سارے کے سارا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ نمازیوں کا بن جانا، یہ اماموں کا آ جانا، یہ داڑیوں کا آ جانا، یہ مسواکوں کا سینوں پر سج جانا، یہ کفل مدینہ، تو یہ غیبت، تو یہ نیتیں، اور یہ علم، یہ عمل، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری. تو یہاں امام غزالی کو لیا ہمیں پلایا، یہاں اعلیٰ حضرت کو لیا ہمیں پلایا، یہاں سے کئی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر لے کر ہمیں دے رہے ہیں، تو کہیں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبتوں کے جام پلا رہے ہیں. کبھی کہیں تو دیکھو تو عشق رسول کے ایسے دریا بہا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر آدمی غوطہ زن ہو رہا ہوتا ہے. کہیں مدینہ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں مکہ کروا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے دنیا. میٹھے صاحب بھائیو، یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے دنیا، دیکھ رہی ہے. آنکھ والا دیکھ رہا ہے، عقل والا سوچ رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اس دنیا کے اندر. ایسے پرفتن دور کے اندر جب کوئی آپ ہی کا دوست جو اس وقت محلے میں یا آپ کے علاقے میں یا آپ کے شہر میں رہتا ہے، اور جب آپ کے ساتھ فیضان مدینہ میں آتا ہے تو کیا جملہ کہتا ہے؟ یار یہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے. کہتا نہیں کہتا؟ دنیا الگ ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں، یہ الگ دنیا بنائی کس نے؟ کس نے بنائی ہے؟ امیر اہل سنت بارہ فرماتے ہیں دعوت اسلامی نے ہم کو یہ ذہن دیا ہے، دعوت اسلامی نے ہم کو یہ ذہن دیا ہے، دعوت اسلامی نے ہم کو یہ ذہن دیا ہے. دعوت اسلامی یوں کرواتی ہے، دعوت اسلامی یوں کرواتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں دعوت اسلامی کس کا نام ہے؟ امیر اہل سنت. یہ اس انداز کا اتقاف کہاں سے آیا؟ امیر اہل سنت. 30 دن کا اتقاف کہاں سے آیا؟ امیر اہل سنت. یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے. ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو گانے باجوں سے ہٹا کر انہیں تلاوت اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرویدہ بنا دیا. اور آپ کہو کہ تم جشن ولادت کس کا منا رہے ہو؟ ہم اسی کا منا رہے جس کا میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. ہم اس کے دیوانے بن رہے ہیں جس نے اس قوم کو مدینے کا دیوانہ بنا دیا. اور اس کا بھی اگر ذکر نہ کرے تو پھر ذکر کرے کس کا؟ اس کی بھی یاد نہ منائے تو پھر یاد منائے کس کی؟ ہماری جانیں قربان ہو. واقعی اس امت پر بڑا احسان ہے امیر علیہ سنت کا، بڑا احسان. قربانیاں تو دیکھو یار، قربانیاں دیکھو. آپ اور ہم
چند دن گھر سے دور رہتے ہیں، جی بول جاتے ہیں. ہاں دولت کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں 2-2 سال کے لیے، 3-3 سال کے لیے، 5-5 سالوں کے لیے. لیکن امیر علیہ سنت نے صرف فیضان سنت لکھنے کے لیے، جو پہلی فیضان لکھنے کے لیے 3 سال تک اپنے گھر سے ہجرت کی تھی. 3 سال کی ہجرت تھی. اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر سنتوں کا ڈنکا بجا رہے ہیں میرے امیر علیہ سنت. جان ہتھیلی پہ لے کر. اب وہ آنکھ دکھاتا ہے نا تو دبک کے بیٹھ جائیں. اتنی قرآن، اتنے درد، اتنے احساس کے ساتھ جب ایک شخص میرے میٹھے اسلام بھائی میدان عمل میں دیکھو نا کیا سے کیا بنا دیا یار. آپ دیکھو تو صحیح یار، یہ دیکھ فیضان مدینہ کا منظر دیکھ. اس وقت نہ جانے کہاں اسلام میں جمع ہو کر سن رہے ہوں گے. یہ سب کیا سے کیا ہو گیا. واقعی عقل کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتی، واقعی عقل کام نہیں کرے گی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے سے ایسا کام لے لیا ہے. اس کو اللہ کی رحمت کہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کہیں. اور آئے یہاں پر کہ جس پر اللہ کی یہ نعمت اتری، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور جسے یہ کام لیا، اس پر ہمارے کروڑوں سلام. امیر سنت پر ہمارے کروڑوں سلام. جس نے اعلیٰ حضرت کا نام سکھایا، اس امیر اہل سنت پر کروڑوں سلام. جس نے کنز الایمان شریف کا نام بتایا، اس امیر سنت پر کروڑوں سلام. یہ ہے امیر سنت. اس لیے تو کہتا ہوں میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر پیر جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے. جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے. جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے. جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا سوہنا. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا سوہنا. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا. کنا سونا چہرہ ہے، کنا پیارا امام ہے. 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 گفتار بڑی سوہنی، گفتار بڑی سوہنی سوہنی. گفتار بڑی سوہنی، کردار بڑا سوہنا سوہنا. گفتار بڑی سوہنی، کردار بڑا سوہنا. جڑا سڑدا اے سڑ جاوے، جڑا بلدا اے بل جاوے. جیڑا سڑدا اے سڑ جاوے، جیڑا بلدا اے بل جاوے. ہاں جیڑا سڑدا اے سڑ جاوے، جیڑا بلدا اے بل جاوے. اسی کہندے رہنا اے عطار بڑا سوہنا سوہنا. اسی کہندے رہنا اے عطار بڑا سوہنا سوہنا. منٹھار کراچی دا عطار بڑا سوہنا. سردار بڑا سوہنا، دلدار بڑا سوہنا. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ لیتے ہیں تبرک، تو الحمدللہ بزرگوں کا تبرک تو چلا ہی آ رہا ہے سلسلہ. بزرگوں کا تبرک لیتے تھے، پیتے تھے، گھر لے جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں. اس میں کیا حرج کیا ہے؟ دیکھیں جب تک ادب، عقیدت، محبت اس چیزیں شریعت سے نہیں ٹکراتی، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں شرن کیا خبات ہے. اور الحمدللہ جب
مطلب عام مومن کے لیے جب روایتوں میں آیا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے نا، حدیث پاک، اور وہ مومن کامل ہو، پھر وہ مومن پیر ہو، کیسی شفا ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے، لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اعتراض تو کرتے رہتے لوگ، جب اللہ نہ کرے پڑے گی تو خود ہی مانگیں گے، یار اپنے اس وقت نہیں بولیں گے کہ اعتراض کیوں کیا تھا، آپ لے جاؤ، انشاءاللہ فرق پڑے گا، اتنوں کو پڑھا ہے تمہیں بھی پڑے گا انشاءاللہ، بلکہ اللہ نے چاہا تو نظر پڑے گی اور فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں سے تھے، انہوں نے سوتے جاگتے میں دیکھا کہ ایک ٹیلے پر یاقوت کی کرسی بچھی ہے، اس پر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، اور نیچے مخلوق جمع ہے، ہر ایک اپنی چٹھی دیتا ہے اور حضرت اس کو بارگاہ رب العزت عز و جل میں پیش کرتے ہیں، یہ چپکے کھڑے رہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دیر انہیں دیکھا، جب انہوں نے کچھ نہ کہا تو خود فرمایا لاؤ میں تمہاری عرضی پیش کر دوں۔ عرض کیا کیا میرے شیخ کو معزول کر دیا گیا ہے؟ فرمایا خدا عز و جل کی قسم ان کو معزول نہیں کیا گیا اور نہ کبھی ان کو معزول کریں گے۔ انہوں نے عرض کی تو بس میرا مرشد میرے لیے کافی ہے۔ آنکھ کھلی تو سرکار غوث اعظم ارے رحمت اللہ الاکرم کے دربار میں حاضر ہوئے کہ معاملہ عرض کریں، قربان جائیے میرے غوث اعظم پر، ان کی فراست پر، قبل اس کے کہ کچھ عرض کریں سرکار غوث پاک شیخ سمدانی محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لاؤ میں تمہاری عرضی پیش کر دوں۔ پھر فرمایا ارادت یہ ہے کہ جب تک مرید یہ اعتقاد نہ رکھے کہ میرا شیخ تمام اولیاء زمانہ سے میرے لیے بہتر ہے، نفع یعنی فیض نہیں پائے گا۔ تو یہ ہے میرے غوث پاک، اور امیل سعود ہمیں انہی غوث پاک کا مرید بنا دے۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ، کوئی نہ تھا سہارا، پھرتا تمہارا مارا نہ تھا کوئی سہارا، آ پہنچا میں بھی سن کر، آ پہنچا میں بھی سن کر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ لے جاؤں گا میں ایمان سن لے لعین شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان سن لے لعین شیطان، تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما۔ آتش میں نہ جلوں گا پھر دوست میں رہوں گا، آتش میں نہ جلوں گا پھر دوست میں رہوں گا، جاؤں گا خلد کہہ کر، جاؤں گا خلد کہہ کر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما۔ کیا منظر ہو رہا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے سب جنت میں جا رہے ہوں گے، صحابہ کرام، غوث اعظم، غریب نواز،
داتا گنج بخش علی حجویری، ہائے ہائے سارے اولیاء کرام بزرگان دین عشاق جنت میں جا رہے ہوں گے، اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند اور تورا کیسے 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 اولیاء کاملین کے نام میں کیا لوں، کتنے نام لوں، سارے یہ حق کے پیچھے جنت میں جا رہے ہوں گے. ہمارے باپا بھی ان کے ساتھ ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور باپا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ 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 ہم بھی جنت میں جا رہے ہوں گے. آتش میں نہ جلوں گا پھر دوست میں رہوں گا انشاءاللہ. آتش میں نہ جلوں گا پھر دوست میں رہوں گا. جاؤں گا خلد کہہ کر، جاؤں گا خلد کہہ کر تار رہنما. آج امیر اہل سنت نے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، ہم باپا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. باپا ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب ایمان سلامت لے کے جائیں، نزاع کی سختیوں سے بچ جائیں، قبر جنت کا باغ بن جائے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے، آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے، ہمیں بے حساب جنت پہ داخلہ مل جائے. اب باپا آپ آگے ہماری ترکیب بنا دینا. ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ ہے لاج ہے میرے مرشد. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے میرے مرشد. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا پیر و مرشد. آج چند 2 یا 3 دن پہلے ہمارے اسلامی بھائی کو یاد ہوگا، باپا وہ اسار پر بیان کر رہے تھے. اسار کرے، بیان کسی اور کو دے دے، یاد آ رہا ہے؟ اپنا بیان کسی اور کو دے دے، یاد آ رہا ہے؟ اس وقت میں بیان کرنے والا تھا، لیکن میں کہا میں کچھ بیان کروں گا اور پھر باپا لقمہ دے دیں گے. زیادہ بات کرتے ہوئے بھی نا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فوراً لقمہ دے دیتے ہیں اور پھر انکساری کے ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ پھر وہ آگے اپنی بھی ہمت نہیں پڑتی ہے، پھر کیا بات کریں. اور پھر بعض کو پھر یہ بدگمانی غلط فہمیاں ہو کہ یہ اپنی تعریف بیٹھ کر سنتا ہے یا اپنی تعریف کرواتا ہے یا یہ سب ہے. ارے دھول پڑی ہے تم پر یار، ارے ہم کو پوچھو یہ سنیے تعریف پر. ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں اکیلا بیٹھا اور کہیں بیان کر کر حاضر ہوا تھا، وہاں بس اس طرح کوئی مرشد ہوا ہوگا اور بیان اور اجتماع کی کچھ کارکردگی بیان کر رہا تھا، تو اس میں یہ بھی نکل گیا کہ الحمدللہ آپ کا ذکر سن کر خوب قوم جھوم رہی تھی. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، بیٹھا ہوں خدا کی قسم، ایسے ناراض ہوئے تھے، ایسے ناراض ہوئے تھے. تم کیا سمجھتے ہو؟ بالکل تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میرے منہ پر بولو گے کہ میں تمہاری تعریفیں کرا تو میں تمہیں انعام دوں گا، تحفہ دوں گا. کیا سمجھتے ہو تم؟ اتنے مجھ پر مطلب کہ وہ جس کو میٹھی ناراضگی کہتے ہیں نا، مدنی ناراضگی. اور بالکل میں بھی بالکل وہ ڈر کے کھڑا ہو کر باہر نکل گیا. باہر اسلام بھائی نے کہا کہ کیا کریں گے؟ میں کہا یہ اپنا کام کر رہے ہیں باپ، اپنا کام کریں گے اور کیا کریں گے یار، یہ اپنا کام کریں، اپنا کام کریں گے. یہی تو وہ ادائیں ہیں کہ واری واری ہے بندہ، یہی تو وہ ادائیں کہ بندہ واری واری ہے کہ لوگوں کی تعریف کرو تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی تعریف کرو تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. ارے لاؤ نا کوئی ایسا یار، لاؤ نا. ابھی یہاں جو آپ کو اشار کا قربانی کا مبلغین کو جو درس دیا جا رہا تھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آج یہ غیبت کے خلاف جو اس وقت نعرے لگ رہے ہیں، یہ غیبت کی تباہ کریاں کتاب امیل سنت عرب امارات میں لکھ رہے تھے. اور باقاعدہ وہاں اسلامی بھائی کو کہا کہ یار دیکھو لکھ تو میں رہا ہوں، جو لکھتا ہے نا اس کو پوچھو جو مواد جمع کرتا ہے اس کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ میں اپنا مواد جا کر لوگوں میں بیان کروں، کتنا شوق ہوتا ہے اس کو کہ میں اپنا مواد لوگوں میں جا کر بیان کروں. پتہ چلے کہ یار کیسے کیسے مدنی پھول لے کر آیا یار یہ شخص. مگر ایثار، قربانی اور للہیت اور اخلاص کا پیکر ہے میرا پیر
کہ وہاں سے ہمارے اسلامی بھائی کو کہا کہ یار یہ تم ایک کام کرو، عمران کو بھیج دو مواد، یہ بیان کرتا رہے گا، میں کب جاؤں گا، کب بیان کروں گا، کب ثواب کا میٹر اس طرح چلے گا، اس کو بھیج دو یار، اپنے کو یہاں بیٹھے بیٹھے ثواب تو ملتا رہے گا۔ سارا مواد غیبت کا اول تا آخر تقریباً مواد اسی کتاب سے بیان کیا جاتا تھا جو میرے سن لکھتے تھے، اور سننے والوں کو لگتا تھا یار یہ کیسا مبلغ ہے اور کیسا مواد وہیں سے آتا۔ مبلغ اگر اچھا بیان کر بھی لے، ارے میں کہتا ہوں اگر اپنا مواد لے بھی آیا، وہ کون سا اپنا تھا؟ اسی کا ہاتھ تھا جو مواد آیا ہے۔ ہاتھ نہ ہو تو مواد بھی نہیں آتا۔ یہ جو روشنی آتی ہے نا، یہ ہاتھ ہوتا ہے نا تو چمکتا ہے، ہاتھ ہٹا دو تو اندھیرا ہے۔ تو یہ میرے میٹھے پیارے سمجھو، یہ امیر سنت کی ادائیں۔ اب بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، اتنی افسردہ تھے وہ، وہی کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے قبر کا گھڑا یاد آتا ہے، جوں وقت گزرتا جا رہا ہے موت کی یاد آتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کچھ قیامت کے دن ایسا ہو جائے کہ یہ جو کچھ کیا نا، یہ تمہاری شہرت یہ تم کو دے دی، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یار یہ خوف خدا کی کیفیات جو کتابوں میں پڑھی تھی نا، یہ ان کے اندر دیکھتے ہیں ہم۔ ایسا ہے میرا پیر، ایسے ہے امیر اہل سنت۔ علماء اہل سنت ماشاء اللہ، یہ مفتیان کرام علماء دنیا دیکھے ہوئے ہیں، دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شخص علم و عمل کا پیکر ہے، اس نے بات کی ہے داڑھی کی، داڑھی رکھ کر کی، اس نے امامے کی بات کی پہن کر کی، اس نے چٹائی پر سونے کی بات کی تو چٹائی پر سو کر بات کی ہے۔ یہ چٹائی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پاپا کہتے ہیں کہ جناب وہ مردے کو جو جس چٹائی پہ لیٹاتے، وہ تو خود امیر سنت کا معمول ہے کہ چٹائی پر جب بیٹھتے تو بالکل اندھیرا کرتے، کمرے کے اندر اندھیرا کر کر چٹائی پر لیٹتے ہیں، اور یہ سوچ کر لیٹتے ہیں کہ جیسے کہ قبر میں لیٹ رہا ہوں۔ روزانہ جو موت کا تصور کر کے سوتا ہو، اپنے وظائف کی پابندی کر کے سوتا ہو، سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا ہوا ہو۔ اب بتاؤ یار، دنیا گھومے ہوئے لوگ ہیں، کہاں ہے یار، کہاں ہے ایسی شخصیت؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت ہمیں امیر سنت کی صورت میں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم کو کامل مرید بنا دے، پیر کامل مل گیا میٹھے اسلام۔ چاہے آپ طالب ہیں، مرید ہیں، محب ہیں، جو بھی ہیں، ایک کامل رہنما مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ مرید نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پیر و مرشد کو پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کوئی مطلب دعوت اسلامی مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی صرف امیر سنت کے مرید ان کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ امیر سنت کے ساتھ جنہوں نے شروع میں کام کیا، وہ کام امیر سنت شروع میں مرید بناتا کب تھے؟ مرید تو بعد میں بنانا شروع کیا ہے۔ تو سارے کوئی ضیائی تھا، تو کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، کئی پیر و مرشد کے مریدین نے مل کر یہ امیر سنت مل کر یہ سارا مطلب کام کیا۔ اور آج بھی ہمارے دنیا کے کتنے ذمہ داران ہیں جو امیر سنت کے مرید نہیں ہیں، طالب ہیں، مگر ان کی عطاریت کا ڈنکا بجتا ہے، محبت بہت کرتے ہیں۔ تم جو بھی ہیں آپ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 26ویں منانے کے لیے جمع ہوئے، ہم کامل مرید بن جائیں، کامل محب بن جائیں، اور اس کامل رہنما کے پیچھے چلنے والے بن جائیں، اور ان کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے کام کو لے کر آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ یہ چاہتے کیا ہم سے؟ یہی نا کہ تم امامے والے ہو جاؤ، داڑھی والے ہو جاؤ، اجتماع والے ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہاں اجتماع میں امیر سنت، اب دنیا بھر میں جہاں اجتماع ہو رہے ہیں، ہر اجتماع کی دعوت دے رہے ہیں، جو جہاں وہاں اجتماع میں جائے، وہاں کون امیر سنت کا بیان ہو رہا ہے؟ چلو یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے نا۔ اور یہاں بھی، یہاں گلزار حبیب کا، یہاں بھی گلزار حبیب میں کتنی مرتبہ امیر سنت نے اعلان کیا ہے کہ جو میرے لیے آئے اٹھ کر چلا جائے۔ آج تک کسی بیان کرنے والے کا یہ اعلان کبھی زندگی میں سنا ہو تو مجھے آپ بتا دیجئے گا۔ کسی بیان کرنے والے کا یہ اعلان کسی بھی جگہ پر اگر آپ نے کبھی کسی سے سنا ہو تو مجھے بتا دیجئے کہ جو میرے لیے آئے اٹھ کر چلا جائے۔ ہم بتا سکتے ہیں، ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے الیاس قادری، جو کہتے تھے کہ اللہ کے لیے جمع ہو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جمع ہو۔ جب شورا بنی تھی، مرکزی مجلس شورا، تو دو تین دن کے اجتماع کی ترکیب بنانی تھی پورے ملک بھر میں،
امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اجتماعات کرنے ہیں. آپ نے فرمایا بالکل ہونے چاہیے, 3 دن کے 2 دن کے اجتماعات کریں. وہاں پر تاریخ, اجتماع کی بات کہہ رہے ہو, تاریخ کہاں سے آ گئی؟ آپ تاریخ دیں تو اجتماع ہوں گے نا. اب اس پر بات چیت چلتی رہی, نہیں مانے ہمیں سارے, اجتماع کرو, تاریخ نہیں دوں گا. خیر شورا کا وہ ہم پھر مشورے کی طرف, میں وہیں بیٹھا رہا, اراکین شورا بھی آ گئے, مشورہ آگے چلانا تھا. بابا بیٹے پرچی لکھ رہے تھے, پھر مجھے وہ پرچی دکھا, جا کے شورا والوں کو پڑھ کے سنا دو. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر دعوت اسلامی کو باقی رکھنا چاہتے ہو, ایک لفظ کے اندر امیر سنت خلوص ٹپک رہا ہے. اگر دعوت اسلامی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو میرے نام پر نہیں, اسلام کے نام پر لوگوں کو جمع کرو. کیسا جملہ ہے؟ میرے نام پر نہیں, اسلام کے نام پر لوگوں کو جمع کرو, تمہاری دعوت اسلامی باقی رہے گی. یہ شخصیت ہے. ہم کہتے ہیں کہ شخصیت بنی ہے, شخصیت ابھری ہے. ابھرتی شخصیت وہ ہے جو خود کو مٹاتی ہو. انہوں نے خود کو مٹایا ہے, اللہ نے اسے ابھارا ہے, اللہ نے عزت دی ہے, اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. اور ہم پھر اجتماع ہوئے, آپ کے سامنے ہو رہے, اب بھی ہو رہے اجتماع. تو اب یہ کہہ رہے کہ اجتماع میں آؤ, اجتماع میں شرکت کرو. تو مرکز ہو جائے کہ اجتماع میں کہاں ملے سنت بیان کر رہے ہیں, یو کے اجتماع میں کہاں ملے سنت بیان کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے اجتماع میں کہاں ملے سنت بیان کر رہے ہیں. آخر یہ اجتماع کی جو دعوت دے رہے, کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ اور ہم سب اجتماع میں جمع ہوں, سنتوں بڑا بیان سنیں, اپنے عقل کو, اپنے مزاج کو سنتوں کے مطابق ڈھالیں اور سنتوں کی خدمت کریں, دین اسلام کا ڈنکا بجائیں. اس کی خواہش کیا ہے, اس کی تمنا کیا ہے؟ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ان کی زندگی کو اب کیا بیان کریں گے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اس قدر قربانیوں کا طویل سفر, آج کم و بیش 62 برس ہو گئے میرا میلے سنوں گا. اللہ سلامتی عطا فرمائے, درازی عمل بالخیر عطا فرمائے. تو اس قدر قربانیوں کا سفر ہے میلے سنت کا. یہ ایسے نہیں ہو جاتے جمع, اتنی قربانیاں دی ہیں. آج ہم سے کہا جا رہا ہے تم قربانیاں دو, اور ہم چادریں اوڑے سوئے رہے. ہم اپنے فلاں عذر, میرا فلاں عذر ہے, میرا فلاں عذر ہے, فلاں عذر ہے. اب بتائیے, امیل سنت ایک گھر کے تنہا کفیل تھے, تنہا کفیل. والد صاحب بچپن میں انتقال کر گئے, والدہ بھی انتقال کر گئی, بڑے بھائی بھی دنیا سے چلے گئے. تنہا کفیل, بال بچوں والا شخص. یہ اس وقت ایک آئیڈیل سچویشن بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایک آئیڈیل بتا رہا ہوں. کرامتوں سے, کرامت تو کبھی آپ کی میں نے باپا کو سنا ہی نہیں ہے. کرامت کا دیوانہ کیا بننا, دیوانہ میرے پیر کا بنو. تو ایک آئیڈیل سچویشن بتا رہا ہوں, ایک عام آدمی والی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, کہ ایک عام آدمی جس کا بیک گراؤنڈ بھی کوئی ایسا نہیں کہ جناب کو گدی ملی ہو, کوئی زمینیں ملی ہوں, تو پراپرٹی ملی ہو, کوئی سی چیز نہیں ہے. اگر میں عام بات کروں سمجھنے کے لیے اور اپنے اندر جذبہ ابھارنے کے لیے, تو آخر امیل سنت کا بیک گراؤنڈ آپ کیا نکالیں گے؟ ایک عام کام کاج کرنے والا, چھوٹا موٹا پیسہ کما کر اپنے گھر بار اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا ایسا ہی شخص نا, کیا نکالیں گے آپ؟ تو جھاڑو بنانے والے, بچوں کی ٹوفیاں بیچنے والے, مزدوری کرنے والے, چارانے اور آٹھانے میں چنے اور پھلیاں چھیل کر اپنے گھر کا گزارا کروانے والے, کرنے والے, کیا بنائیں گے ان کی سیرت کو آپ؟ اور اس انداز پر اپنی اسلامی تعلیم و تربیت کرنے والے, کتابوں کا مطالعہ کرنے والے, مسائل کو جاننے والے, اور پھر امامت کے مسئلے پہ کھڑے ہونے والے. آج ہم اپنے بچوں کو امام نہیں بناتے کہ ہمارا بچہ کمائے گا کیا. ہمیں سنت امام بنے تھے مسجد کے, اور امام بنے تھے اور گھر کی کفالت کر رہے تھے.
اور ساتھ دین کا کام کر رہے تھے، اسلام کی خدمت کر رہے تھے، سنتوں کی خدمت کر رہے تھے. دیکھو پیچھے سے چیز نہیں ملی تھی میٹھے اسلامی بھائیوں. ایک چیز اپنے طور پر نئی طرح سے بنانا، اس کو چلانا، یہ جو کرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے. اور پھر سفر کرنا، پھر قافلوں میں مدنی کام کرنے کی وجہ سے امامت میں چھٹیاں ہونا، پھر خود امامت چھوڑ دینا. امامت چھٹنے کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک ذریعہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. دعوت اسلامی کا کام نہیں چھوڑا میرے امیر سنت نے. دعوت اسلامی کا یہ دیکھا ہے اکابرین ہمارے بزرگوں نے، آج مشائخ اور علماء جو شروع سے میرا امیر سنت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نوجوانی سے دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ شخص نے کس قدر قربانیاں دی ہیں. یہ کبھی دولت کے پیچھے نہیں گیا، یہ کبھی شہرت کے پیچھے نہیں گیا. دولت جاتی ہے، جاتی رہے، یہ گیا جاتا رہے، یہ گیا جاتا رہے. سنتوں کی خدمت نہیں چھوٹنی چاہیے. اپنے گھر کا خرچہ چلاتے رہے. کبھی میرا پیر کبھی نذرانوں پر نہیں پلا، کبھی چندے پر نہیں پلا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، مجھے میرے پیر پر فخر ہے، مجھے میرے پیر پر ناز ہے. میں اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس مرد کلندر کا مرید بنایا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں کہ یہ قربانیاں دی ہیں. بسوں میں سفر کیا ہے، یہ کاریں اور موٹر سائیکلیں نہیں تھیں. ویگنوں میں کبرو بالکل جھک کر بیٹھ کر سفر کیا ہے، اپنا ٹفن باکس اٹھا کر سفر کیا ہے. اور اس وقت بھی جہاں جاتے تھے وہاں دعوت پر نظر نہیں ہوتی تھی، اپنا ٹفن ساتھ لے کر، اپنا کھانا لے کر سفر کیا ہے. ایسی آمدنیاں نہیں تھی. یہ سارا سفر کر کر کے بسوں میں، ویگنوں میں، دو دو تین تین اسلامی بھائیوں کا تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، یہ کرتے 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 کرتے، یہ سفر کرتے کرتے آج یہ کاروان یہاں تک پہنچا ہے. غور کرو میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو ہم چھوٹے چھوٹے عذر دے کر مدنی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت خدمت کو. چھوٹا سا کوئی پرابلم ہوا درس چلا گیا، چھوٹا سا کوئی پرابلم ہوا قافلہ چلا گیا، چھوٹا سا کوئی پرابلم ہوا، تھوڑی سی کوئی مطلب کہ وہ چھینکیں زیادہ آ گئی، گیا اجتماع چلا گیا. کھانسی زیادہ ہو گئی، فلاں چلا گیا. یہ زیادہ ہو گیا، گھر میں چھوٹے سے مسائل ہو گئے، یہ چھوٹ گیا. نہیں، میں آپ کو کتاب کی باتیں نہیں بتا رہا. کتابیں تو بڑی بڑی قربانیوں سے، دین تو پھیلائے قربانیوں سے، کتابیں تو بھری ہوئی ہے قربانیوں سے. اسلام کی اوراق یہ سنہری لفظوں میں لکھے ہوئے قربانیاں ہیں. میں تو آپ کو پریکٹیکلی ایک سی ایگزامپل آپ کے سامنے دے رہا ہوں جسے آپ روزانہ اس وقت مدری چینل پر کم از کم 2 وقت دیکھتے ہیں. میں اس شخص کی پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں اور ایک پریکٹیکل پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں جو اپنا گھر چلاتا رہا، اپنا کام چلاتا رہا، اپنا روزگار چلاتا رہا، اپنے بچوں کی تربیت. آپ دونوں بچوں کو ساتھ بیٹھے دیکھتے تھے، دونوں بچے داڑھی والے، دونوں بچے امامے والے. ایک کو دیکھو تو مبلغ، ایک کو دیکھو تو ناٹخواں بنا ہوا ہے. ایک کو دیکھو تو کیا، ایک کو دیکھو تو کیا، ایک کو دیکھو تو کیا بنا ہوا ہے. بچوں کی تربیت، گھر والوں کی تربیت. خود فرماتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں کبھی باہر سامان لینے گئی نہیں، ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے. آپ سوچو تو صحیح یار، سوچو کہ بچوں کی تربیت بھی اس لیے ہو گئی، گھر کی عورتیں کبھی باہر نہیں نکلی، کاروبار اور کام کاج اپنی جگہ چلتا رہا، روزگار بھی چلتا رہا، تنظیم کا کام بھی چلتا رہا، اور آج یہ تنظیم یہاں تک لے کر پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے. آپ بتاؤ یار، کون سی کتاب سے کون سی ایگزامپل لا کر بتائیں گے؟ فی زمانہ بات کر رہا ہوں میں، عام آدمی کے لیے بیان کر رہا ہوں، عام آدمی کے لیے بیان کر رہا ہوں جو نوکری کے مارے تھک کر نماز با جماعت پڑھنے نہیں جاتا کہ تھک گیا ہوں. وہ عام آدمی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں امیر اہل سنت. میٹھے اسلامی بھائیو، علماء جو کہہ رہے ہیں نا امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، علماء اہل سنت جب امیر اہل سنت کہہ دے نا، ختم ہو گئی بات. کہ اعلیٰ حضرت کو بھی اعلیٰ حضرت عوام نے نہیں کہا تھا، اس وقت کے حضرت نے کہا تھا اعلیٰ حضرت. جو حضرت تھے نا، حضرت، وہ کہتے تھے اعلیٰ حضرت. علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں امیر اہل سنت. الحمدللہ. بلکہ مجھے تو اعلیٰ حضرت پہ یہ حسن زن ہے کہ اس مرید کامل نے، امیر اہل سنت نے
امام اہل سنت کے اتنے ڈنکے بجائے کہ اعلیٰ حضرت کی توجہ نے انہیں امیر اہل سنت بنا دیا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر سنت سے محبت کرنے والوں، آ جاؤ آ جاؤ، مل کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں. جو عذر آپ کے ہیں اس کو فیس کریں. نقصان مدنی کام کا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی پرابلم آ گئی، آپ اپنا ٹائم بڑھائیں. کچھ نیند میں قربانی دے دیں نا، کچھ آرام کی قربانی دینا، کچھ ایسی قربانی دیں. یہ کیا ہوا کہ مدنی کاموں کی قربانیاں دیں؟ نقصان ہماری ثواب جاریہ کا نقصان، ہماری آخرت کا جو ثواب کم ہونے کا نقصان. اور اتنی بڑی تحریک جو دنیا میں کہاں کہاں پہنچنا ہے. ابھی خیر مدنی کام کئی جگہوں پر، لیکن کہاں پہنچنا ہے آپ سب جانتے ہیں. تو یہ 26ویں شریف منانے والوں، نیت کرو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. آج الحمدللہ امیر سنت ایک ایسا رسالہ میرے ہاتھ میں اس وقت آیا ہے کہ دعوت اسلامی کے تخصص فی الفقہ ہوتا ہے. علماء بنتے ہیں، علماء میں جو واقعی فکر رکھتے ہیں اور ایک ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ سمجھدار جو واقعی ہوتے ہیں، وہ پھر تخصص کرتے ہیں مفتی کورس. ان کا درجہ پچھلے چند عرصے پہلے امیر سنت سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں، ہماری کچھ تربیت کریں. تو فجر کی نماز کے بعد کا امیر سنت وقت، فجر اور اشراق چاہتے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ، نہیں آپ بھی اس میں ہوتے تھے، آپ بھی ہوتے نا، 1.5 سے 2 گھنٹے، 1.5 سے 2 گھنٹے اس میں یہ اسلام بھائی آتے تھے. ان کے استاد بھی ہوتے تھے اور کبھی استاد صاحب بھی آتے تھے، بعض اوقات طلبہ ہوتے تھے، یہ سیکھتے تھے، علماء تھے. ان کو امیر سنت نے ماشاءاللہ علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، پھر فتویٰ نویسی کے حوالے سے ایسے ایسے مدنی پھول دیے کہ کیا بات ہے. مطلب یہ مدنی پھول پڑھنے والا یہ کہے بغیر رک نہیں سکتا کہ الحمدللہ میرا پیر بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا عالم دین ہے. وہ مدنی پھول جو ان اسلامی بھائیوں میں امیر سنتے تھے، وہ لکھے بھی جاتے تھے. جو طلبہ ہوتے تھے لکھتے تھے، وہ لکھے گئے، پھر اس کی تنقید کی گئی اور اس مزید کو بنایا گیا اور لکھا گیا اور مزید اس کے اوپر کام ہوا. الحمدللہ یہ ہوتے 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 125 مدنی پھول تیار ہو گئے. اور آج امیر سنت کی 26ویں شریف کی اس بابرکت رات میں علم و حکمت کے 125 مدنی پھولوں پر مشتمل یہ کتاب جو تذکرہ امیر سنت قسط 5 ہے، یہ مقتدی المدینہ نے جاری کر دیا ہے. اس کی زیارت کرنا. یہ 102 صفحات ہیں. آخر میں ایک کامل مرید کا واقعہ سناؤں. ہم تو چل رہے ہیں نا مرید کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کا ہے. اب بے حد تعظیم کی طرف آئیے کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت اپنے مرشد کامل کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے. آپ کے مزار پر انوار پر عالمانہ و صوفیانہ وعظ بھی فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد کے سجادہ نشین صاحب نے رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی. تو آپ اپنے گھر پہنچے اور اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر خانقاہ میں سجادہ نشین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عاجزی فرماتے ہوئے عرض کی کہ احمد رضا یہ دونوں شہزادے. اب اعلیٰ حضرت شہزادے کو کیا کہا ہوگا یہ آپ سمجھ جائیے. یہ دونوں حاضر ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ دین کے وقت آپ کا کام کاج کریں گے اور رات کے وقت رکھوالی کرنا بھی خوب جانتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کا یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تو مجھے بہت اعلیٰ حضرت کا اس میں مطلب وہ لگا کہ پیر کھانے سے کتنی محبت تھی. تو پیر و مرشد، ان کی اولاد، ان کی پیر کھانا ہوتا ہے، ان سب کی تعظیم اور سب کی محبت دل میں ہونی چاہیے.
تو انشاءاللہ ایسے مرید بنیں گے. مرید کو ایسا ہونا چاہیے، اپنے پیر کا دیوانہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو مرید کامل بنائے، امیل سنت کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی